أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 10 to 13۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کی صورتحال کا کچھ مزید تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے قبل مسلمانوں کی مکہ مکرمہ میں کی جانے والی آزمائشوں کا تذکرہ تھا کہ کس طرح مشکل ترین حالات تھے وہاں، اور کس طرح سے ایمان والوں کو وہاں پہ سروائیو کرنا پڑ رہا تھا اور اپنے ایمان کو بچانا پڑ رہا تھا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے دو بڑے گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اہل ایمان کے علاوہ تھے۔ ایک گروہ تھا منافقین کا اور ایک گروہ تھا کفار کا۔ مکہ مکرمہ میں یہ تینوں گروہ موجود تھے، اور قرآن مجید کے آغاز میں بھی اللہ پاک نے انہی تین گروہوں کا ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ میں۔ تو سب سے پہلے منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین کیونکہ مسلمان تو زبان سے کلمہ پڑھ کر ہو چکے تھے، لیکن ان کی صورتحال یہ تھی کہ ایمان کچا تھا، دل سے صحیح معنوں میں پختہ مومن نہیں تھے۔
اس لیے جب مکہ مکرمہ کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، کفار کی طرف سے ظلم و ستم کو انہیں فیس کرنا پڑا، تو ان کا ایمان ساتھ ہی کفر میں بدل گیا۔ اوپر سے تو کلمہ پڑھ چکے تھے، اعلانیہ کفر کی طرف نہیں پلٹے، لیکن ان کے دل کی صورتحال خالق ارض و سما نے بیان فرما دی ہے کہ ان پر جب تھوڑی سی آزمائشیں آئیں ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، تو بجائے اس کے کہ یہ مخلص مومنوں کی طرح ان مصائب و آلام کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، آزمائشوں کو سہ جاتے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے اور رب کی جنت کے ہمیشہ کے باسی بن جاتے، لیکن یہ ایمان کے کچے تھے، کمزور تھے، اس لیے انہوں نے کفار کی طرف سے پہنچائی گئی تکلیفوں کو اتنا اپنے دل و دماغ پہ سوار کر لیا، اتنا سوار کر لیا کہ گویا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو چھوٹی موٹی آزمائشیں آ رہی ہیں یہ اتنی بڑی آزمائش ہے جیسے اللہ کا عذاب ہے۔ اب کہاں اللہ کا عذاب جہنم کا، اور کہاں یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی عارضی اور محدود مصیبتیں، ان کا کوئی جوڑ اور کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ دنیا کے اندر جو شخص اللہ کی نافرمانیاں، بغاوتیں کرتا رہا ہوگا، عیاشیاں کرتا رہا ہوگا، اور اس دنیا کو ہی جنت سمجھتا رہا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اللہ پاک صرف اسے جہنم کا ایک غوطہ، ایک ڈبکی لگوا کے باہر نکالیں گے، پوچھیں گے صلاح دنیا میں کیسی زندگی گزاری، کیسے موج ملے کرتے رہے؟ آگے سے کہے گا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ موج میلہ اور خوشیاں اور یہ عیش و آرام ہوتا کیا ہے، میں تو جانتا ہی نہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر جو مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، بیماریوں کو صبر کے ساتھ سہتا رہا، تو ایسے شخص کو لیکن اللہ کے دین پر اور ایمان پر کمپرومائز نہیں کیا، ایمان اور دین کو بچا کے رکھا، تکلیفیں، آزمائشیں، تنگ دستیاں، بیماریاں سب کچھ برداشت کرتا رہا، یہ سمجھتا رہا کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے۔ تو اس شخص کو اللہ پاک کل قیامت کے دن جنت کا ایک غوطہ لگا کر باہر نکالیں گے اور پوچھیں گے بتا میرے بندے دنیا میں کوئی مصیبتیں، پریشانیاں، کوئی تنگ دستیاں تجھ پہ آئی تھی؟ کہے گا یا اللہ کون سی مصیبت، کون سی آزمائشیں؟ میں تو اس لفظ سے واقف نہیں۔ سب کچھ ایک گوتے کے ساتھ اللہ پاک اس کے دل و دماغ سے رفع کر دیں گے، اس کے دل و دماغ سے اللہ پاک سارا کچھ ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دنیا اور آخرت کا موازنہ ہے۔ دنیا کی آزمائشوں، تکلیفوں کا اللہ کے عذاب سے کوئی جوڑ موازنہ بنتا ہی نہیں۔ اور یہ منافق لوگ جو پکے مومن نہیں تھے مکہ مکرمہ میں، انہوں نے جب چھوٹی موٹی آزمائشیں دیکھنی، تھوڑی سی رکاوٹیں دیکھنی، تو انہوں نے ان آزمائشوں کو اتنا اپنے دل و دماغ پہ سوار کر لیا، گویا کہ انہوں نے سمجھا کہ بس یہی اللہ کا عذاب ہے اور اس اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور اس بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ کافر بن جاؤ، دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جاؤ، اور جا کر کافروں کو یقین دہانی کروا دی کہ ہم تمہارے ساتھ انا معکم، جس طرح سورۃ البقرہ میں بھی
ایمان والوں کے ساتھ بھی ظاہری طور پہ تھوڑے بہت اوپر سے تعلقات رکھے کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، چلو کوئی اچھا وقت آئے گا نا اسلام پہ، جب کوئی اچھا وقت آئے گا اس وقت دوبارہ اپنا حق جتلا دیں گے کہ جناب اس شان و شوکت میں، اس عزت آبرو میں، اس مال غنیمت میں، اس ترقی میں، اس اچھے وقت میں ہمارا بھی کردار ہے، ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ ہی رہے، لیکن اندر کھاتے کفار کو یقین دہانیاں کروا دی کہ لو جی آپ ہمیں تکلیف نہ دیں، آپ ہم پر سختیاں نہ لائیں، ہم کفر کا کلمہ کہہ دیتے۔ اس طرح انہوں نے کافروں کو خوش کر لیا اور اللہ پاک کو ناراض کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لوگ در حقیقت منافقین تھے۔ آئیے سب سے پہلے اسی گروہ کے متعلق پڑھتے ہیں منافقین کے بارے میں، پھر کفار کے متعلق اگلی آیات پڑھیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من تبعیض کے لیے ہے، بعض کا معنی دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے، من یقول، جو کہتا ہے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، فَإِذَا، پھر اذا، جب، اوذیا، تکلیف دی جائے یا تکلیف دی جاتی ہے، مجہول ہے، اوذیا، تکلیف دی جاتی ہے، باللہ، جب اسے تکلیف دی جاتی ہے، باللہ، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں سے مراد توحید کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، جعل، اس نے بنا لیا یا اس نے سمجھ لیا، فتنۃ الناس، لوگوں کے ستانے کو، لوگ جو کافر فتنے میں مبتلا کرتے تھے، فتنہ کا معنی آزمائش، تکلیف، امتحان، جعل، اس نے بنا لیا، اس نے اپنے دماغ میں بنا لیا، سمجھ لیا، فتنۃ الناس، لوگوں کے ستانے کو، یعنی کافروں کے ستانے کو، کافر ستاتے تھے، کاف زبر کا مانند، طرح، عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اس نے لوگوں کے ستانے کو، لوگوں کی طرف سے چھوٹی موٹی جو آزمائشیں آتی تھی ان کو اس نے بنا لیا، سمجھ لیا اللہ کے عذاب کی طرف، حالانکہ یہ اللہ کے عذاب کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی جو مومن ہوتا ہے نا وہ تکلیفوں کو سہ جاتا ہے، اس میں صبر زیادہ ہوتا ہے، اور جب انسان اندر سے پکا مومن ہی نہ ہو، اوپر سے کلمہ پڑا ہے، تو اس شخص کو، وہ شخص زیادہ واویلا کرتا ہے مصیبت کے اندر، اس لیے انہوں نے لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا، اللہ اکبر، اور اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ کر کفر کا رستہ دوبارہ اختیار کر لیا۔ والا ان، اور یقیناً اگر آ جائے، نصر، کوئی مدد، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، ایمان والوں پر کوئی اچھا وقت آ جائے، تیرے رب کی کوئی مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ، شروع میں لم زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ، شد والا نون، دو دفعہ یقین کا معنی، تاکید، در تاکید کا معنی، لَيَقُولُنَّ، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انا، بے شک ہم، کننا، تھے، مع، ساتھ، کم، تمہارے، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے۔ فوراً وہ اپنا کلمہ پڑھنے والا جو ڈاکومنٹ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، ہتھیار سنبھال کے رکھا ہوا تھا، کلمہ پڑھنے والا، کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہوا، اس کو فوراً استعمال کر لیں،
انا کننا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، یا ہم تو ہمیشہ سے تمہارے ساتھ۔ آوا، آوا اور کیا، واو کا ترجمہ پہلے، آ کا بعد میں، آوا اور کیا، لیس اللہ، نہیں اللہ، بِأَعْلَمَ، زیادہ جاننے والا، بِأَعْلَمَ، زیادہ جاننے والا، بازر بھی کو، کس کو، اس کو زیادہ جاننے والا، ما جو کچھ فی صدور العالمین، سارے جہانوں کے سینوں میں۔ اور کیا اللہ اسے زیادہ جاننے والا نہیں جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کا رب ہے، خالق ہے، اس نے تو پیدا کیا ہر مخلوق کو، تو کیا وہ پوری کائنات کی تمام مخلوقات کے سینوں کی باتوں کو نہیں جانتا؟ چاہے جنات ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے جانور ہوں، سب کے سینوں کی باتوں کو کیا وہ جاننے والا نہیں؟ وہ صرف ان منافقین کے سینوں کی باتوں کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کائنات کا رب تو کائنات کی تمام مخلوقات کے سینوں کی باتوں کو جانتا۔ اگرچہ بات کی سوال کے انداز میں گئی ہے، کیا اللہ تمام جہانوں کے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو جاننے والا نہیں؟ یہ جھنجھوڑنے کا انداز، یہ استفہام اثبات کے لیے ہے، یعنی ایسا سوال جس کا جواب ہاں میں ہے۔ جی ہاں، واقعی ایسا ہی ہے کہ اللہ تمام جہانوں کے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، تو کیا ان منافقین کے سینوں کی باتوں کو وہ نہیں جانتا؟ یخادعون اللہ، سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ سے دھوکہ بازی کرتے، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے۔ وما یخدعون الا انفسہم، یہ اپنے ہی آپ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، اللہ کو بھلا کون دھوکہ دے سکتا؟ والا یعلمن اللہ، والا یعلمن، اس میں بھی تاکید در تاکید ہے، والا یعلمن، اور یقیناً ضرور جان لے گا، یہ فعل مضارع ہے، اس کا ترجمہ موجودہ زمانے میں بھی کر سکتے ہیں، حال میں بھی، اور مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ دونوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ پاک ضرور جانتا ہے بھی اور ضرور جانے گا بھی۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ ضرور جان لے گا، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ وہ ایمان والے جو صبر و استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ، سب تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں برداشت کر رہے، لیکن ان کے سینے کے اندر ایمان کی شمع ویسے روشن ہے جیسے اس دن روشن تھی، جس دن انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اور ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے ضمناً، مکہ مکرمہ میں حالات اتنے سخت تھے کہ اللہ پاک نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو یہ اجازت تک دے دی تھی کہ اگر کہیں تمہیں ظلم سے جان چھڑانے کے لیے اگر زبان سے کلمہ کفر کہنا بھی پڑے تو کہہ لیا کرو، دل میں ایمان تمہارے قائم رہنا چاہیے، اور دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ تو اگر تمہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے، ان ظالموں کے ظلم سے اپنے آپ کو وقتی طور پہ بچانے کے لیے اگر تمہیں زبان سے ان کی مرضی کا کوئی جملہ کہنا بھی پڑے تو کہہ لیا کرو۔ لیکن یہ ایمان والے صحابہ بھی کیا عظیم لوگ تھے کہ
اس رعایت کے باوجود، اس ریلیکسیشن کے باوجود بھی ان کی اکثریت نے زبان سے بھی کلمہ کفر ادا نہیں کیا۔ اگر کہیں چند لوگوں نے ایسا کیا بھی ہوگا بہت ظلم و ستم سے تنگ آ کر، تو اس کی اللہ پاک نے اجازت دی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں اللہ پاک نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد، کفر کرے سے مراد مرتد ہو جائے، منافق یہی کام کرتے ہیں جن کا ذکر سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ، ہاں ایک استثنائی صورت ہے، وہ منافقین میں نہیں آئے گا، اللہ سوائے اس کے من اکرہ، جسے مجبور کیا جائے کلمہ کفر کہنے پر، کہ کلمہ کفر کہہ نہیں تو تمہیں بجلی لگا دیں، کلمہ کفر کہہ نہیں تو تجھے تذاب میں پھینک دیں۔ فرمایا کہ سوائے اس کے من اکرہ، جسے مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ اور دوسرا گروہ کون ہے؟ دو گروہوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ پاک سورہ نحل کی آیت میں۔ ایک وہ گروہ کہ جو مجبور کیے جانے کی وجہ سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے، لیکن اس کا دل ایمان پر، اسلام پر مطمئن ہے، اسے کوئی شرمندگی نہیں ہے مسلمان ہونے پر، کوئی ندامت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا گروہ جو ہے اس کا بھی ذکر ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا، ولیکن، اور لیکن، من شرح بالکفر صدرا، اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے، کفر کے لیے بھی سینہ کھولا جاتا ہے نا، کفر آ جا میرے دل، ٹھیک ہے میں چھوڑتا ہوں اسلام، یہ منافق ہیں، انہوں نے سینہ کھول دیا کفر کے لیے۔ ایمان والوں نے کفر کے لیے سینے کو نہیں کھولا، صرف چند لوگوں نے اگر کہیں کھولا تو صرف زبان کی حد تک، بس سینہ نہیں کھولا کفر کے لیے۔ اور یہ اللہ پاک نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً اللہ ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یقیناً وہ ضرور جان لے گا انہیں بھی جو منافق۔ اور ایک معنی ہم نے کہا تھا کہ یا علم کا لفظ جب اللہ پاک کے ساتھ آتا ہے تو اس کا ترجمہ بعض اہل علم یہ کر دیتے ہیں، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ، اللہ کو تو پہلے علم۔ اچھا، یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی آیت نمبر 11 پہلے، اس کے متعلق، اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جو ایمان لائے، اور یقیناً انہیں بھی ضرور جان لے گا جو منافق ہیں۔ کیسے جاننے گا اللہ؟ جاننے کا سے مراد کہ اللہ تعالیٰ ان کو واضح اور ننگا کر دے گا، ایسے حالات پیدا کر کے مشکلات اور آزمائشوں والے، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا اور پڑھا تھا اس سورت کے آغاز میں، کہ یہ آزمائشیں کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے کے لیے آتی۔ تو اللہ پاک نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ ضرور ظاہر کرے گا، ننگا کرے گا، ایکسپوز کرے گا ان لوگوں کو بھی جو ایمان والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو منافقین۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات میں کفار کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کافروں کی بڑے ایک عجیب و غریب دعوے کا ذکر فرمایا، اور وہ دعویٰ یہ تھا، ایمان والوں کو وہ وقتاً فوقتاً گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، وہ چھوڑو، تم نے کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دیا، اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لی، تو ان کو چھوڑو، ہمارا رستہ بت پرستی والا، شرک والا، ابا پرستی والا اور جہالت والا اور زمانہ جاہلیت والا، وہ رستہ اختیار کرو۔ جب آگے سے ایمان والے کہتے ہیں نا نہیں یہ تو رستہ صحیح نہیں ہے، گناہ ہوگا وغیرہ وغیرہ،
شرک تو اللہ نے معاف نہیں کرنا، شرک کرنے والا تو جہنمی ہے، تو کافر آگے سے کہتے کہ فکر نہ کرو، اگر اس ہمارے راستے پر چلنے کی وجہ سے، بت پرستی وغیرہ کی وجہ سے، اگر کفر شرک کی وجہ سے اگر اللہ پاک نے تمہیں پکڑا تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ کام کرو، تمہارا گناہ میری گردن پر۔ اللہ اکبر! مجھے بھی یاد ہے جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو میں نے ایک حدیث پر، سنت پر عمل کیا کلاس میں، تو اس کی وجہ سے ایک استاد نے مجھے مارا، تو ایک دوسرے استاد آئے، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ ایسے نہ کریں، یہ نہ کیا کریں، اگر آپ کو گناہ ہوگا تو وہ میری گردن پر۔ میں نے کہا جی یہ کیسے ممکن ہے جی کہ ہمارا گناہ سارا آپ کے سر پہ اور آپ کی گردن پر، یہ کس طرح ممکن؟ اللہ اکبر! ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کے کہنے پر ہم کفر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو اس گناہ کا بوجھ ہماری گردن پر بھی پڑے گا، اور اس ہمیں برائی پر موٹیویٹ کرنے والے، ترغیب دینے والے کی گردن پر بھی ہمارے گناہ کا بوجھ بھی پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری گردن پر گناہ پڑے ہی نہ اور سارا وہ اٹھا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین لمزر لی سے، کس سے کہا؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایمان والوں سے کہا، کیا کہا؟ اتبعوا، پیروی کرو، اتبعوا، پیروی کرو، سبیلنا، ہمارے راستے کی، ہمارے راستے پر چلو، کفر شرک والا، ابا پرستی والا اور بھیڑ چال والا راستہ، اس پر چلو۔ نحمل، اور لازم ہے کہ ہم اٹھا لیں، یہ لام یہاں لام امر ہے، واو کے بعد جو لام ہے نا، اور لازم ہے، یہ تاکید کے لیے ہے، زور دینے کے لیے، اور لازم ہے، نحمل، ہم اٹھائیں، خطایا، خطیتن کی جمع، خطیتن، خطایا، خطائیں، گناہ، کم تمہارے، اور لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں۔ ہم اٹھائیں گے، ہم گارنٹی دیتے ہیں، ذمہ داری لیتے ہیں جناب، پوری ذمہ داری سے بات کر۔ اگر یہ غلط ہوا نا راستہ تو قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی مسئلہ بنا نا، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں۔ وما ہم، واؤ حالانکہ، ما نہیں ہم وہ، بازر بھی، ہرگز، یہ بازر بھی ما میں زور پیدا کرنے کے لیے، ما کے بعد بازر بھی، وما ہم بھی، حالانکہ ہرگز نہیں وہ، حاملین، حاملین، اٹھانے والے، حاملین، کتاب و سنت بھی ایک لفظ ہوتا ہے، کتاب و سنت کو اٹھانے والے، یعنی کتاب و سنت کا بیڑا اٹھانے والے، کتاب و سنت کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے والے، کتاب و سنت پر عمل درآمد کرنے والے، ان کو بھی حاملین کتاب و سنت کہتے ہیں، یا حاملین قرآن، قرآن کو اٹھانے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے۔ وما ہم بھی، حالانکہ نہیں وہ، ہرگز نہیں وہ، حاملین، اٹھانے والے، من خطایا، من میں سے، خطایا ہم، ان کے گناہوں میں سے، من خطایا ہم، ان کے گناہوں میں سے، من شیئن، کچھ بھی، حالانکہ یہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، یہ جھوٹ ہے، کوئی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھا سکے گا،
جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور مقامات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا. سورہ فاطر آیت نمبر 18 میں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. فرمایا انہم، بے شک وہ، لمز برلا یقیناً کاذبون، جھوٹے ہیں. بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اس دعوے میں جھوٹے ہیں. تو چلو ہمارے کہنے پر یہ گناہ کر لو، یہ غلط کام کر لو، تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں گا. دنیا میں تو ایک دوسرے کا انسان بوجھ اٹھا لیتا ہے، لیکن وہاں نہیں اٹھا سکے گا کوئی. وَلَا يَحْمِلُنَّ، ہاں اب اللہ پاک نے ان کے دعوے کو درست کر کے بیان کیا. فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ، تاکید در تاکید، اور یقیناً وہ ضرور اٹھائیں گے. اثقال، ثقل کی جمع، اثقال بوجھ، اثقال ہم اپنے بوجھ، والا یحملن اثقالہم، اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے. اپنے بوجھ تو وہ ضرور اٹھائیں گے، ایمان والوں کے نہیں اٹھا سکتے. ہاں اپنے بوجھ کے ساتھ کافر اور کیا اٹھائیں گے، ایمان والوں کا بوجھ تو نہیں اٹھائیں گے. ایمان والوں کا بوجھ، اگر ایمان والے ان کے کہنے پر کوئی غلط کام کریں گے، ان کا بوجھ ان کے ساتھ پہ رہنا. ہاں یہ کافر جو ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اگر کوئی ان کی باتوں میں بہکاوے میں آ گیا تو یہ کافر یقیناً ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے. وَأَثْقَالًا، اور کئی بوجھ، وَأَثْقَالًا، اور کئی بوجھ، مع ساتھ، اثقالہم اپنے بوجھوں کے. یہ کافر اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بھی کئی بوجھ اٹھائیں گے، لیکن ایمان والوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. وہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائیں گے، ہر شخص اپنا بوجھ خود ہی اٹھائیں. یہ اپنے بوجھوں کے ساتھ، اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ اور کون سے بوجھ اٹھائیں گے؟ وہ بھی در حقیقت انہی کے بوجھ. وہ کون سے؟ ایک تو خود شرک کیا، کفر کیا، گناہ کیا، اور دوسرا کسی کو شرک پر موٹیویٹ کر لیا، قائل کیا. تو دوسروں کو برائی پر لگانے کا بھی تو گناہ ہوتا ہے نا، وہ گناہ بھی یہ اٹھائیں. ان کو گمراہ کرنے کی وجہ سے بھی ان پر ایک بوجھ ڈالا جائے گا، لیکن ان کا بوجھ ان کی جگہ پر قائم رہے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہدایت کے کسی کام کی طرف کسی کو دعوت دے تو اسے ان لوگوں کے اجر جیسا اجر ملے گا، لیکن ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص کسی کو نمازی بنا دیتا ہے، قرآن پاک پڑھنے پر لگا دیتا ہے، قرآن کلاس سے جوڑ دیتا ہے، تو اب اس شخص کو ایک تو خود اپنے نیک عمل کرنے کا ثواب ملے گا نا، ساتھ اس نے جس کو قرآن پر، نماز پر، دین پر لگا دیا نا، ان سب کا بھی اجر و ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا. لیکن اس شخص کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی جس کو اس نے نیکی پر لگایا. یہ اللہ پاک اپنی طرف سے نیا اجر دیں گے. اور اسی طرح ہم نے فرمایا، اور جو شخص گمراہی کے کسی کام کی طرف کسی کو دعوت دے، اس پر ان لوگوں کے گناہوں جیسا گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں. کسی کو گانے بجانے سننے پہ لگا دیا، کسی کو نشہ کرنے پہ لگا دیا، شرک پہ لگا دیا، تو اب اس شخص کو، اس لیڈر کو، اس گمراہ کرنے والے کو ان سب کا گناہ بھی کاپی پیسٹ ہو کر ملتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں آتا رہے گا، لیکن ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. انہیں بھی تو عقل استعمال کرنی چاہیے تھی نا. وہ کیوں باتیں اس کی باتوں میں آئے ہیں؟ وہ کیوں لائی لگ بنے ہیں؟ اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا نا کہ کوئی بھی شخص قتل ہوتا ہے نا،
تو وہ آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا نا، جس نے پہلا قتل کیا، جتنے بھی قتل کیے جاتے ہیں نا، ان سب قاتلوں کا گناہ اس آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو، جس نے پہلا قتل کیا تھا نا، اسے بھی یہ سب کا گناہ پہنچتا رہا۔ اللہ اکبر۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر بڑے لوگ بڑی غلط پوسٹیں کر دیتے ہیں، کوئی گانا چڑھا دیا، کوئی شغل مذاق والی بات جو غیر شرعی ہے وہ چڑھا دی، کسی پر بہتان لگانے کی چڑھا دی، بڑی غلط چیزیں چڑھا دیتے، کسی فلم کا کوئی کلپ چڑھا دیا، کوئی عشق و معشوقی کی کوئی فلم، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی کلپ چڑھا دیا۔ تو یہ جب تک سوشل میڈیا پر چلتا رہے گا، سب لوگ جتنے بھی دیکھیں گے ان سب کا گناہ اس کلپ کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والے کو بھی پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح نیکی کا معاملہ ہے، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ، اور یقیناً وہ ضرور پوچھے جائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، عما، یہ اصل میں تھا ان پلس ما، ان کے متعلق، ما جو کانو تھے وہ یفترون، جھوٹ باندھا کرتے، یہ جھوٹ ہی تھا نا، انہوں نے اللہ پہ باندھ دیا، اور کوئی بات نہیں، تمہارے کہنے پر یہ غلط کام کرو اور تمہارا گناہ ہماری گردن پر، اللہ تعالیٰ کا تو ایسا قاعدہ قانون ہی کوئی نہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک جھوٹ گڑا، یہ جھوٹی بات گڑی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یقیناً ان سے قیامت کے دن جو کچھ یہ دنیا میں گڑا کرتے تھے من گڑت باتیں، ان سب کا سوال کیا جائے گا، ان سب کے متعلق باز پرس کی جائے گی، جو بجائے خود ایک نہایت مشکل مرحلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خالص، سچا اور پکا ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے نفاق سے، منافقت سے اور کفر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ زندہ رکھے تو خالص سلام پر، اللہ موت دے تو خالص ایمان کی حالت میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔